صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، یہ ساری اس زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ہے، اور میں اور آپ اور دنیا کے سارے انسان مرد اور عورت انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ہمیں امتحان میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو کون راضی کرتا ہے، اپنی مرضی پر کون چلتا ہے۔ یہ جہان اللہ کا قبضہ قدرت میں ہے، اس نے صرف خیر کو نہیں بنایا، شر کو بھی بنایا تاکہ امتحان ہو سکے۔ سچ بھی رکھا، جھوٹ بھی ہے، اور کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، پانی بھی ہے، ظلم بھی ہے، عدل بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، نغمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، عورت کی آوارگی بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے۔ یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہیں، اور پھر ہمیں اختیار دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تمہاری مرضی ہے اللہ کی مان کے چلو، تمہاری مرضی ہے اپنی پسند کی راہوں پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو اس کی راہوں پر چلیں گے وہ کامیاب ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گئے۔ دنیا اور آخرت ان کے لیے مقدر کر دی گئی، عزتیں بھی، کامیابیاں بھی، اور محبتیں بھی، اور جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے وہ دنیا بھی گنوا بیٹھے، وہ آخرت بھی گنوا بیٹھے۔ من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں کم پڑ گئیں، ان کے وزن کم ہوئے، یہ ناکام ہیں دنیا اور آخرت میں، جہنم ان کو جلائے گی، ہم فیہا خالدون، اسی میں ان کو رہنا پڑے گا۔ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ خیر پہ چلنا کامیابی، شر پہ چلنا ناکامی۔ اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، کوئی چیز اپنی طاقت سے نہ بنتی ہے، نہ بگڑتی ہے، نہ مٹتی ہے، اس کا بننا بھی اللہ کا ارادہ ہے، بگڑنا بھی اللہ کا ارادہ ہے، مٹ جانا بھی اللہ کا ارادہ ہے۔ ان چیزوں میں اللہ نے کہیں نفع رکھا ہے خیر کی طرح، کہیں نقصان رکھا ہے شر کی طرح، کفر میں شر ہے، ایمان میں خیر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زہر میں موت رکھی ہے، شہد میں شفا کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تاثیر کو بھی بدلا ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، شہد کو شکر کو میٹھا بنایا ہے، انگور کو ایک اور رنگ دیا ہے، کیلے کو اور رنگ دیا ہے، لیموں میں کھٹاس کو بھرا ہے، آم میں مٹھاس کو بھرا ہے۔ یہ مختلف اس کے بنائے ہوئے نظام ہیں جس میں کسی چیزوں میں نفع کا اثر ہے، کسی چیزوں میں نقصان کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تاثیر کو بدل بھی دیتا ہے۔ کوئی چیز اپنی ذات سے نہ اٹھتی ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ دوڑتی ہے، نہ تیرتی ہے، نہ اڑتی ہے۔ آسمان کی بلندیاں اللہ کے ارادے سے ہیں، زمین کی پستی اللہ کے ارادے سے ہے۔ سانپ ایک کیڑا ہے، اسے کیا خبر میرے اندر زہر بنتا ہے، اور اسے کیا خبر کہ زہر بنتا کیسے ہے، اسے کیا خبر کہ زہر سے اگلا مر جاتا ہے، اسے کیا خبر کہ میرے تالو کی تھیلی میں ایک ایسا سیال مادہ ہے جو کسی بھی انسان کی موت کا پیغام ہے۔ وہاں سے ایک نالی چلتی ہے، وہ اس کے دانت میں آتی ہے۔ دیکھو آپ سب کے میرے اپنے دانت دیکھو، مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کھوکھلا پن نہیں ہے۔ یہ کون رب ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو سانپ کے دانت کو کھوکھلا بناتا، اس کا دانت بیچ میں سے
فلا ہوتا ہے، پیچھے سے زہر کی نالی، زہر کی تھیلی ہے، اس میں سے ایک نالی آتی ہے، وہ اس کے دانت کے اندر چلی جاتی ہے، آگے سے اس کے دانت کا منہ کھلا ہوا ہے، ہمارے دانتوں کا اگلا منہ بند ہے اور سانپ کے دانت کا منہ یہاں سے کھلا ہوا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اس میں ایک نالی ہے، وہ پیچھے زہر کے ساتھ جا کے ملی ہوئی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ جب سانپ یوں حملہ کرتا ہے، یہ اس کی جو یہ حملے کی رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ حملہ کرتا ہے۔ اسے یہ سارا نظام اپنی طاقت سے ملا ہے، اس نے ماں سے لیا، باپ سے لیا، کسی سنیاسی سے لیا، کوئی جنگل کی زہریلی بوٹیوں سے زہر لیا، وہ مینڈک کھاتا ہے، وہ چوہے کھاتا ہے، اور اس کے اندر غذا میں سے ایک مادہ نکلتا ہے جو زہر بن کر اس کے تالو میں جا کے جمع ہوتا ہے، وہاں سے نالی کے ذریعے سے دانت میں آتا ہے، جس کو کاٹتا ہے وہاں سے آگے اس کے خون میں جاتا ہے۔ سانپ ایک کیڑا ہے، کینچوا بھی ایک کیڑا ہے، عقاب بھی ایک پرندہ ہے، اور گدھ بھی ایک پرندہ ہے، اور کوا بھی ایک پرندہ ہے، اور مور بھی ایک پرندہ ہے۔ ایک اونچی اڑان اڑتا ہے اور تازہ گوشت پہ جا کے حملہ کرتا ہے، دوسرا اونچی اڑان اڑتا ہے اور گندے مردار بدبودار لاش پہ جا کے گرتا ہے، تیسرا نیچی اڑان اڑتا ہے اور وہ دانا دن کا چگتا ہے۔ یہ سب جو تقسیم کار ہے کہ عقاب کی اونچی اڑان ہے اور وہ پرندوں پر گرتا ہے، گدھ کی اونچی اڑان ہے اور وہ مردار پر گرتا ہے، اور سانپ پھنکارتا ہے اور وہ بھی ایک کیڑا ہے، اور کینچوا بھی ایک کیڑا ہے، اور کھلنے والا پھول اپنی طاقت سے اپنے اندر وہ رنگ کو نہیں بھر رہا، خوشبو کو نہیں بھر رہا، آم اپنی طاقت سے اپنے اندر مٹھاس کو نہیں بھر رہا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها، وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور پھر اس کے ساتھ پھلوں کو رنگ دیتا ہے۔ زہر بھی اللہ نے بنایا، شہد بھی اللہ نے بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر کے زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو جمع کر کے ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو جمع کر کے گندگی بنایا۔ مکھی یہ اڑنے والی ہر وقت یہ بھی مکھی ہے، شہد کی بھی مکھی ہے، اس کے پیٹ میں جا کر شہد بنا، اس کے پیٹ میں جا کر گند بنا، شہد ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کر وہ دھاگا بنا، سانپ کے منہ میں جا کر وہ زہر بنا۔ کیڑوں کے اوپر، مکھیوں کے اوپر نئے نئے ترتیب سے اپنے عوامر کو نافذ فرما کر کہیں سے شہد نکالا، کہیں سے زہر نکالا، کہیں سے ریشم نکالا، کہیں سے دھاگا نکالا، کہیں سے مہک نکالی، کہیں سے بدبو نکالی، کسی کو بلندی دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی میں سختی بھر دی، کسی میں نرمی بھر دی، کسی کو بچھا دیا، کسی کو اٹھا دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو پھنسا دیا، پانی کو چلا دیا، پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، ہواؤں کو لطیف بنا دیا، صدف کے منہ میں پانی کو موتی بنا دیا، سانپ کے منہ میں زہر بنا دیا، اور پھول کے منہ میں جا کر اسے پنکھڑی بنا دیا، اور درخت کے جڑ میں پہنچا کر اسے پھل پھول اور پتے بنا دیا، میرے پیٹ میں پہنچا کر زندگی کا سامان بنا دیا، بادلوں میں پہنچا کر بخار بنا دیا، اندر ڈال کر پانی بنا دیا، اوپر پہنچا کے برف بنا دیا، کہیں برف گرائی، کہیں پانی گرایا، کہیں بادلوں کو سفید کیا بے جان، کہیں سرخ کیا، ہواؤں سے بھرا، کہیں کالا کیا، پانیوں سے بھرا۔ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، یہ تیرا اللہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں اوپر پہاڑوں کی طرح کھڑا کرتا ہے، بادل یوں اکٹھا ہوتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے، یہ جب اوپر جاتا ہے تو وہاں اولے بنتے ہیں، جو نیچے سیدھا ہوتا ہے اس میں پانی بنتا ہے، جس پر چاہے اوپر سے اولے برسا دے، جس پر چاہے پانی برسا دے، کسی کی کھیتی کو اجاڑنا ہو تو برف گرا دیتا ہے، اولے گرا دیتا ہے، کسی کی کھیتی کو آباد کرنا تو پانی برسا دیتا ہے، نالیوں میں بہا دیتا ہے۔ ہر شکل اللہ کی محتاج ہے، ہر صورت ہر مورت اللہ کی محتاج ہے، ہر روپ ہر رنگ ہر آواز جو اللہ کی محتاج ہے، ہر سختی ہر نرمی ہر بقا ہر فنا ہر بلندی ہر پستی اللہ کی محتاج ہے، ہر فرشتہ ہر ملک ہر مقرب ہر انسان ہر جن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر
اللہ کا محتاج ہے، طاقتور ہو، ضعیف ہو، محتاج ہو، شاہ ہو، گدا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غنی ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ 2 پاؤں پہ چلے، 4 پاؤں پہ چلے، 8 پاؤں پہ چلے، 2 پر پہ اڑے، 16 پر پہ اڑے، 1600 پر اڑے، پانی میں تیرے، ہوا میں اڑے، زمین پر چلے، پھنکارتا ہو، جھپٹتا ہو، پلٹتا ہو، یہ سب شکلیں ایک اللہ کی ہیں جس کا نام مصور ہے۔ یہ سب وجود ایک اللہ کے ہیں جس کا نام خالق ہے۔ یہ سب نقل و حرکت ایک اللہ کی ہے جو روح ڈالتا ہے جس کا نام باری ہے۔ یہ سب وجود ایک اللہ نے دیا جس کا نام مبدع ہے۔ کچھ نہیں تھا بنا دیا، کچھ نہیں تھا شکلیں بنائی، کچھ نہیں تھا روح ڈالی، کچھ نہیں تھا ذائقے بڑے، کچھ نہیں تھا صفات بنائی۔ جیسے میرے اللہ نے کسی چیز میں نفع بھرا، کسی میں نقصان بھرا، کوئی ہمارے نفع کی چیز، کوئی ہمارے نقصان کی چیز، کسی سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی چیز ہمارے نقصان کے لیے ہے۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے ان چیزوں کے نفع بدل دے، نقصان کو نفع میں بدلے، نفع کو نقصان میں بدلے۔ بھڑکتی آگ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہہ سکی، تیزدار چھری فرعون نے پکڑی، اللہ نے نہیں چلنے دی، وہ نہیں چلی، موسیٰ کی گردن پہ نہیں چل سکی، وہی تیزدار چھری خلیل اللہ نے پکڑی۔ چلو فرعون تو دشمن تھا، خلیل اللہ تو یار تھا، خلیل تھا۔ چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو، چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب اللہ کا ارادہ بدلتا ہے تو خلیل کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے اور فرعون کی چھری بھی کند ہو جاتی ہے۔ ارادہ اللہ کا چلتا ہے، تدبیر اللہ کی تمام ہے، طاقت اللہ کی کامل ہے۔ وہ جب چاہے چیزوں کا اثر بدل دے، بادلوں سے آگ برسائی، بادلوں سے پتھر برسائے، آسمان سے پتھر برسائے، بادل پانی برساتا ہے پر بادلوں نے آگ بھی برسائی ہے، بادل پانی برساتا ہے پر وہاں سے پتھر بھی برسے ہیں۔ ہوائیں زندگی کا سامان ہے پر ہوائیں موت کا پیغام بھی بنی ہے، پانی زندگی کا سامان ہے پر پانی موت کا پیغام بھی بنا ہے۔ یہ اللہ جب چاہتا ہے چیزوں کے اثر بدل دیتا ہے، پانی بہتا ہے، جڑ کے چلتا ہے۔ ایک لاٹھی پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھاڑ کر راستے بنائے، اسی لاٹھی کو پتھر پہ مار کے پانی نکالا، اسی لاٹھی کو پانی پہ مار کے پانی کو خشک فرمایا۔ یہ پیچھے اللہ ہے، یہ پیچھے اللہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن ہو جا، پھر ہونے لگ جاتا ہے۔ پانی کیا چیز ہے، پتھر کیا چیز ہے، لاٹھی کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہو رہی ہے، اور لاٹھی میں طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے جو لاٹھی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ سام بنی، وہ پانی پہ پڑی تو پانی خشک ہوا، وہ پتھر پہ پڑی تو خشک پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ اللہ ہے جو چیزوں میں اپنا تصرف کرتا ہے، چیزوں کو وجود دیتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ وہی اللہ اس نے ایک اور جہان بنایا ہے جو چیزوں کا جہان نہیں، سونے چاندی کا نہیں، تانبے پتھر کا نہیں، لوہے پیتل کا نہیں، زمین آسمان کا نہیں، آگ پانی مٹی ہوا کا نہیں، پیٹرول گیس کا نہیں۔ وہ جہان عمل کا جہان ہے، ایک عمل کا جہان ہے۔ اس عمل کی زمین انسان، اس عمل کی زمین انسان، اس عمل کا آسمان انسان، اس عمل کی کھیتی انسان کا وجود ہے۔ اس عمل، وہ عمل انسان ہے، انسان ہے۔ اس کے اندر ایک جہان ہے، یہ پہاڑوں سے بھرا ہے، ہڈیوں کے ساتھ، یہ پانیوں سے بھرا ہے، مثانے کے پیشاب کے ساتھ، یہ میٹھے چشمے بہاتا ہے آنکھوں سے، یہ کسیلے چشمے بہاتا ہے ناک سے، یہ کڑوے چشمے سے نکلتے ہیں کان سے، اور گندے پانی کے چشمے نکلتے ہیں اس کے مثانے سے، اور یہ بارش بھی برساتا ہے اپنے مساموں سے پسینہ نکلا، سارا جسم پانی ہو گیا۔ اس میں جنگل ہے، سر کے بال، اور اس میں میدان ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اس کا آسمان
ہے چہرہ، اس کا چاند اور سورج ہے آنکھیں، یہ سب ایک چھوٹے جہان میں بڑا جہان بند ہے۔ کائنات بڑا جہان ہے، انسان چھوٹا جہان ہے۔ بڑا جہان چیزوں کا ہے، چھوٹا جہان اعمال کا ہے۔ ان میں اچھے عمل بھی ہیں، ان کی تاثیر ہے، برے عمل بھی ہیں، ان کی تاثیر ہے۔ یہاں کفر ہے، اس کا ایک اثر ہے زہر کی طرح، جہاں ایمان ہے اس کا ایک اثر ہے شہد کی طرح۔ توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، سچائی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، زنا بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، گھنگروں کی چھن چھن بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، پردہ دار عورت بھی ہے، کپڑے اتار کے ناچنے والی بھی ہے، ترازو کو صحیح تولنے والا بھی ہے، اور ڈنڈی مارنے والا بھی ہے۔ یہ سارے نمونے ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور روشنیوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ خیر اور شر کے نظام اللہ نے چلائے ہیں۔ عمل میں اثر ہے، بد عملی میں اثر ہے۔ عمل زہر، عمل تریاق ہے شہد کی طرح، بد عملی زہر ہے سانپ کے کانٹے کی طرح۔ ہر بد عملی کا آخر انجام ہلاکت ہے، اور ہر اچھے عمل کا آخر انجام وہ کامیابی ہے۔ اس اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا کہ میری مان کے چلو، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر بھی جا سکتے ہو۔ فہدیناہم نجدین، دو راہیں تمہیں دکھا دی ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ادھر چلو یہ سیدھا راستہ، ادھر چلو یہ الٹا راستہ، ادھر چلو گے فسنیسرہ للیسرا، ادھر چلو گے فسنیسرہ للعسرا۔ اللہ کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی، شیطان کی طرف چلو گے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ عمل کا ایک جہان ہے جو انسان کے اندر ہے، اس کی آنکھ ایک جہان ہے، زبان ایک جہان ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ پھیپھڑے جگر گردے، یہ سب کچھ ایک کائنات ہے۔ اس پہ کانٹے بونے والے بھی ہیں اور اس پر پھول اگانے والے بھی ہیں، اس پہ گندی جھاڑیاں اگانے والے بھی ہیں اور اس پر گلستان کو کی آبیاری کرنے والے بھی ہیں۔ انسان کی دھرتی پر پھول بھی مہکتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، اور انسانی کی دھرتی پر کانٹے بھی اگتے ہیں، گندی جھاڑیاں بھی اگتی ہیں، خاردار جنگل بھی بنتے ہیں اسی انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں جیسے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، اعمال میں تاثیر رکھی ہے۔ عمل کی تاثیر کیا ہے؟ عملان موجبان، جو شرک کر کے مرے گا جہنم میں جائے گا، جو ایمان کو پانی دیتا مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان پہ آئے گا۔ من عمل صالحا، جو عمل بنائے گا، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، پھر ایمان دے ہو، اس کی تاثیر کیا ہے؟ فلنحيينهم حیاة طیبہ، انہیں مبارک ہو، انہیں تلمبے میں بڑی اچھی زندگی ملے گی۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، اسے بتا دو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، پیسہ نہیں گھٹائے گا، زندگی ٹائٹ کر دے گا، زندگی اس کے اوپر خود روئے گی اور وہ زندگی پر روئے گا، اس کا سانس دوری دھار کا خنجر بنائے گا، جو نکلتے ہوئے بھی زخمی کرے گا، اندر جاتے ہوئے بھی زخمی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ یہ مانو کہ زمین آسمان میں صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے، باقی سب کی نفی کر دو، سب سے دل ہٹا لو، نظر ہٹا لو، بول ہٹا لو، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، اٹھاؤ اللہ کے سامنے، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، یقین لاؤ اللہ پر، توکل کرو اللہ پر، ساتھی بناؤ اللہ کو، وکیل بناؤ اللہ کو، رقیب بناؤ اللہ کو، حفیظ بناؤ اللہ کو، شہید بناؤ اللہ کو، شہید حاضر باش
حاضر باش بناؤ اللہ کو، نگہبان بناؤ اللہ کو، محافظ بناؤ اللہ کو، ولی بناؤ اللہ کو، نصیر بناؤ اللہ کو، علیم بناؤ اللہ کو، ساتھی بناؤ اللہ کو، دوست بناؤ اللہ کو، غلامی کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، سر جھکاؤ اللہ کے سامنے، آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے، دکھڑے کھولو اللہ کے سامنے، دکھ درد سناؤ اللہ کو، ضرورتیں بتاؤ اللہ کو، حاجت بتاؤ اللہ کو، بیماری بتاؤ اللہ کو، عزت مانگو اللہ سے، مال مانگو اللہ سے، شفا مانگو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے، نصرت مانگو اللہ سے، پکارو تو اللہ کو، چاہو تو اللہ کو، مانگو تو اللہ سے، بولو تو اللہ سے، روبو تو اللہ کے سامنے، ہر وقت تو تمہارے سامنے ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت سامنے ہو۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، اوپر بھی ہو، سامنے بھی ہو، دل کی دھڑکن میں ہو، سانس کی تاروں میں ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، کان کی سماعت میں ہو، ہاتھ کی حرکت میں ہو، پاؤں کی چال میں ہو، اندر کی صداؤں میں ہو، دماغ کی تاروں میں ہو، دل کی صداؤں میں ہو، سینے کے جہان میں ہو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، جب کہتے اللہ، جب اللہ لا الہ، وہ کسائی کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے نا، تو جب وہ یوں پھیرتا ہے نا، یوں پھیرتا ہے تو بکرا ہو، سانڈ ہو، بھینسا ہو، بیل ہو، بکری ہو، مرغی ہو، اس کی چھری چلی اور اس کی گردن جدا۔ ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں سنوں گا، میں یا سو گیا ہوں۔ اللہ ہم سے کہتا ہے یا تو تمہارا رب سو گیا ہو تو چلو اب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے رب نے انکار کر دیا ہو کہ میں نہیں سنتا ہوں پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے رب نے کہہ دیا ہو کہ بس اب میں آج کے بعد میں کسی کے نہیں سنتا، مجھے آرام کی ضرورت ہے، کسی اور کو بلاؤ، یا تمہارے اللہ نے کہہ دیا ہو صرف نیکوں کی سنوں گا، نافرمانوں کی نہیں سنوں گا، تو پھر کسی اور کو بلاؤ۔ جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے من تقرب الی فلقیتہ من بعید، جو میری طرف آئے گا، بندہ یا بندی، نیک یا بد، اچھا یا برا، اچھی یا بری، رابعہ بصری ہو، ناچنے والی ہو، سلطانہ ڈاکو ہو، جنید بغدادی ہو، جو میری طرف چل کے آئے گا، جو آ جائے، جو آ جائے، اتنے سید قریشی دی گل کوئی نہیں ہے، اتنے حراج راجپوت سعودی گل کوئی نہیں ہے، جو آ جائے میں کیا کرتا ہوں، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یا تو وہ آندنا کہ میں نہیں سننی، میں صرف نیکا نہیں سننی، بھیڑیں نہیں سننی، کوئی نہیں۔ وہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، وہ کدی مینوں سدتا ماریا کرو، کدی میرے نال گل تو کیتی کرو، وہ گل تو کرو۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ، ساری زندگیوں سے پیچھے آ جاؤ، پنجابی پنا چھوڑ دو، سندھی پنا چھوڑ دو، پٹھانی پنا چھوڑ دو، بلوچی پنا چھوڑ دو، بروہی پنا چھوڑ دو، غلام محمد بنو، غلام رسول بنو۔ سنو سنو، جنت کے ویزا نہیں لگتا، ویزا باہر جاؤ تو ویزا لاؤ، ویزا لگ گیا چاہو جی عمرے واسطے چلے جاؤ، ہیں ویزا نہیں لگا نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جنت کا ویزا صرف محمدی پاسپورٹ پہ لگے گا۔ قیامت کے دن کوئی پاسپورٹ نہیں چلے گا، اے شاہ جی، اے سید بادشاہ ہیں، اے مخدوم قریشی صاحب ہیں، اے حراج صاحب، اے راجپوت صاحب، نہیں 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 نہیں، قیامت کا ترازو خون کو نہیں تولتا،
قیامت کا ترازو رشتوں کو نہیں تولتا، قیامت کا ترازو توحید اور رسالت کو تولتا ہے۔ غلام محمد کتنا بن کے آیا ہے، بلال کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی حراج ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، بے قوم، انہی قوم دا آج تائیں پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی قوم آئی بلال دی، کوئی پتہ نہیں اندے دادے دا کی نام ہے، میں نے آج تائیں کسی کتاب وچ نہیں لکھا، صرف پیو دے نام دا پتہ، دادے دا نام ہی نہیں پتہ کسی نو۔ ایڈا بے نام تے بے قوم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جائے گا۔ اور ابو لہب قریشی بادشاہ، ابو لہب مخدوم بھی ہے، ابو لہب سید بادشاہ بھی ہے، ابو لہب بنو ہاشم بھی ہے، ابو لہب قریشی بھی ہے، ابو لہب چاچا بھی ہے، ہاں ابو لہب خاندان میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں 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 نہیں، اس کا سید ہونا، آل ہونا، چاچا ہونا، قریشی ہونا، عرب ہونا، سردار ہونا میرے ترازو میں نہیں تلتا، میرے ترازو میں محمدی غلامی کو تولا جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا دشمن ہے، اس کے لیے آگ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کے لیے آگ، اس کے لیے آگ کا خوفناک عذاب ہے۔ بلال کو غلام ہونے نے کمزور نہ کیا، ابو لہب کو سید ہونے نے اونچا نہ کیا۔ ایک پاسپورٹ چلے گا، ایک 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 ہے وہ حبیب اللہ، آسمانوں پہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور زمین پہ ایک اکیلا اس کا حبیب ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو بھی دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا، اور جبریل سے لے کر آخری فرشتے کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو دیکھا۔ فرشتوں کو پرے ہی کر دیا، جنات کو دور کر دیا، آدم کی نسل میں چھانٹے کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اس میں سے عربوں کو نکالا، پھر عربوں کی چھانٹی شروع کی، پھر اس میں سے مضر ایک عرب سردار ہے اس کی اولاد کو نکالا، پھر مضر کی چھانٹی شروع کی، پھر مضر میں سے قریش کو نکالا۔ فہر، ہمارے نبی کا ایک دادے کا نام ہے فہر جو قریشی کہلایا، قریش کو نکالا، فہر کی اولاد، پھر اس کی چھانٹی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، پھر اس میں سے ہاشم کی اولاد کو نکالا، پھر ہاشم کی اولاد کی چھانٹی کرتا گیا کرتا گیا۔ 10,000 سال کے سفر کے بعد ایک محبوب کو چنا اور کہا اس سے اللہ ہے حبیب ہے۔ ایک ہی ہے۔ اب کسی کو اللہ کی محبت ملے گی تو اس کے طفیل ملے گی، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی، اس کے راستے سے ملے گی۔ تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس کا مطالبہ ہے محمدی بنو، غلام رسول نظر آؤ، صرف داڑھی سے نہیں، صرف پگڑی سے نہیں، تمہارا بول بتائے تم غلام رسول ہو، تمہارا ترازو بتائے تم غلام محمد ہو، تمہارا اخلاق بتائے تم غلام محمد ہو، تمہارا لین دین بتائے تم غلام رسول ہو، اور تمہارا راتوں کو اٹھ کے رونا بتائے کہ غلام رسول ہے، نظر کا جھکنا بتائے گا کہ غلام رسول ہے۔ ہمارے ملتان کا ایک دوست گلاس کو ہسپتال میں بیمار ہوا، تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا کس لیے کہ میری اتنی عمر گزر گئی ہسپتال میں نے کسی نوجوان کو لڑکی کو دیکھ کے نظریں بند کرتے نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں پہلا نوجوان دیکھا ہے جب میں تیرے کمرے میں آتی ہوں تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں تیرے اندر سچائی ہے۔ جس کے اندر میں اندھیرے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، انہیں کوئی شکل گمراہ نہیں کر سکتے۔ کفر ننگا ہو کے ناچے، گھنگرو باندھ کے ناچے، پائل باندھ کے ناچے، جس شکل میں آئے گا ایمان والے کی نظر اوپر نہیں جایا کرتی۔ جب دل کی شمع بجھتی ہیں پھر آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں، جب دل ویران ہوتے ہیں آنکھیں بے غیرت ہو جاتی ہیں، پھر سکرین ننگی ہے اور نوجوان بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل کی شمع بجھایا ہوا ہے. اگر اس کی دل کی شمع روشن ہوتی تو اس کی آنکھ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی تھی. ہاں میرے بھائیو، سارا وجود بتاتا ہے یہ غلام رسول ہے. یہ کرسی پہ بیٹھا ہو پتہ چلتا ہے غلام رسول ہے. یہ اقتدار میں بیٹھا ہو پتہ چلتا ہے یہ غلام رسول ہے. یہ ہواؤں میں اڑے، یہ جہاز میں بیٹھے، یہ گدھے پہ چڑھے، یہ گاڑی پہ سوار ہو، یہ ریڑھی پہ دکھ سودا بیچتا ہو یا ٹیکسٹائل مل چلاتا ہو، ہر ادا بتاتی ہے غلام رسول ہے، غلام محمد ہے. ہاں سوکھی سنت نہیں سرما پا لیا تو سجے ہاتھ نال کھا لیا. اللہ دے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دی سنت معاف کرنا بھی ہے، نظر ہٹھا کرنا بھی ہے. میرے نبی دی سنت صحیح تولنا بھی ہے، سچ بولنا بھی ہے، درگزر کرنا بھی ہے، جان دے دشمنوں نو معاف کرنا بھی ہے، جی دے قاتل نو معاف کرنا بھی ہے، چاچے دے قاتل نو معاف کرنا بھی ہے. جھوٹے مقدمے نال ساری عدالتاں بھریاں پئیاں. جھوٹے مقدمے کرن والے مسلمان، اگو چلاون والے وکیل مسلمان، وچ پیسہ دیون والے مسلمان. اللہ ستویا کوئی نہیں ہے، جاگدا پیا ہے. ایک دن اس نے کھڑا کرنا ہے، اسا پاؤنا ہے، اس نے کہیں اور نہیں آنا. وجاء ربک والملک صفا صفا. آج اللہ آ رہا ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں. فجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ رہی ہے. وزلفت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آ رہی ہے. یہ میرے اللہ کا مطالبہ ہے. غلام محمد بنو، حال میں، گفتار میں، رفتار میں، اخلاق میں، تجارت میں، لین دین میں، بول چال میں. ہے ایک صحابی نے گھوڑا خریدا، نوکر خرید کے لایا 300. جریر بن عبداللہ، گھوڑا 300 میں طے ہو گیا. قاضی حضرت میں نے 300 میں آپ کے لیے خریدا ہے، پیسے دے دیں. جریر کی نظر پڑی، گھوڑا مانگا. مالک نو آپ نہیں پتا میرا سودا مانگا ہے. اس سے فرمانے لگے تمہیں 400 دے دوں کا دے دو، کا 500 دے دوں کا دے دو، کا 600 دے دوں. ان شک پہ گیا. کیوں بھائی؟ کدی لین والا بھی مل ودائندا ہے، دیون والا مل ودائندا ہے نا. دکاندار آندا جی 50 روپے میٹر ہوندا، نہیں 30 کر، نہیں 30 کر. دکاندار بڑھاتا ہے، خریدار گھٹاتا ہے. کتنے پٹھا کام ہو رہا ہے. خریدار آخ رہا ہے 600 دے دوں کہ دے دیو، 700 دے دوں. وہ ڈر گیا ہوتا کہ پتہ نہیں ہے لیندا ہے کہ ایویں ہاسا کیتی جاندا ہے. آندا جی میں تو 300 تو ہی راضی ہوں، 800 دے دوں. اس کہ اور مینوں کی چاہیے، میری پنجے گیو. نوکر سے کہ 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. ہاں غلام محمد کی تجارت ہو رہی بھائی. غلام رسول ماں مشیر بازار بھی ہے، اتنے بھی سارے غلام رسول بیٹھے ہوئے، وڈے کاپے، وڈیاں چھریاں. جب وہ آدمی چلا گیا تو وہ نوکر کہنے لگا حضور یہ 500 کیڑی خوشی سے بتائی ہے، میں تو 300 سودا کرتے ہیں. فرمانے لگے اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا. اگر میں 300 میں لے لیتا تو میں مسلمان سے بددیانتی کرتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، جب تک زندہ رہوں گا کسی کی بدخائی نہیں کروں گا. ایک بول وچن میں اپنے نبی نو دتا ہے. 500 کی سارا جہان اس سے قربان کیتا جا سکتا ہے. یہ غلام محمد کی تجارت ہے، یہ غلام رسول کی تجارت ہے، یہ غلام مصطفیٰ کی تجارت ہے، یہ غلام نبی کا لین دین ہے. یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے. یہ کلمہ توحید ہے. پھر اللہ سے کہتا نماز پڑھو، 5 وقت نماز کے لیے بلاتا ہے. آؤ آؤ آؤ. نماز صرف رمضان فرض نہیں ہوئی بھائی، سارا سال فرض ہوندی ہے، سارا سال فرض ہوندی ہے. صرف رمضان نہیں، سارا سال ہے. اگر کسی کو کوئی چھٹی ملی ہوئی ہے وہ صرف تمہارا رمضان پڑھ لیا کر، باقی دن چھٹی ہے. تو کوئی سانو بھی پرچہ بھی کھاؤ گے اصل چھٹی کریے، ساڈی بھی جان تھوڑے نال چھٹ جاوے. تو جو تھوڑے کول پرچہ کو نہیں تو ساڈے کول پرچہ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مرتے دم تک تم پہ نماز فرض کر دی گئی ہے.
اس امت کی عزت ہے نماز، اس کو 5 نمازیں ملی، اس کی نماز میں رکوع ہے، پہلی قوموں میں رکوع نہیں تھا، اس کی نماز میں تلاوت ہے، پہلی قوموں کی نماز میں تلاوت نہ تھی، اس قوم کی نماز باجماعت ہے، پہلی قوموں کی نماز باجماعت نہ تھی، اس قوم کی نماز پر اذان ہے، پہلی قوموں کو اذان نہ ملی، اس قوم کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، پہلی امتوں کو اللہ اکبر کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اس لیے میرے اللہ کا فرمان ہے فَطُوبَىٰ لِمَن تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي، کہہ دو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو جا رہا ہے، پوچھنے والا پوچھے گا کتنے جا رہے ہو، وہ کہے گا نماز پڑھن جا رہے ہیں، نماز پڑھن جا رہے ہیں، پیشی دی گر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کہو کہاں جا رہے ہو، اسے کہو میں اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں، میں اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں، صرف ملاقات نہیں، زیارت نہیں آمنے سامنے ہوں، توڑے میرے درمیان پردہ کوئی نہیں، اندر نائن زیارت۔ فَطُوبَىٰ لِمَن تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي، مبارک دے دو جس نے وضو کیا اور گھر سے چلا اور مسجد کو آیا، یہ صرف نماز پڑھنے نہیں آ رہا، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی، صرف زیارت بھی ہو گئی ہے۔ وہ جو ملن گیا سے انہوں نے کہا آج نہیں کل آوے جائیں، ملاقات ہے زیارت نہیں ہے، یہ زیارت ہے آمنے سامنے، نماز زیارت ہے، ملاقات ہے، دیدار ہے، مناجات ہے، دعا ہے، رونا دھونا ہے، ایک آنکھ کا آنسو زمین پر ٹپکتا ہے، اندر سینے تک زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سبحان رب الاعلی کی تسبیح اور سب میں گونج اٹھتی ہے، اور سبحان رب العظیم کی تسبیح جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اور کہتا ہے سبحانک اللہم، یہاں اس نے کہا اللہ اکبر، 7 آسمان کے دروازے کھل گئے، عرش کے دروازے کھل گئے، اللہ سامنے آتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں نماز پڑھنے والوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ سارے سال میں 5 وقت فرض ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اللہ پہ بشر چھوڑے سی اس دھوکے سے نکل آؤ، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ بشر چھوڑے سی اس دھوکے سے نکل آؤ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کسی حال میں نماز کا سجدہ معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ امام حسین پر موت چھا چکی ہے اور خون کی بارش ہے اور تیروں کی بوچھار ہے، اور انسانی درندے اور انسانی بھیڑیے اور انسانی کتے وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ادھر دن ڈھلتا ہے اور ادھر ملاقات اللہ کی کا بھی وقت آ چکا ہے، ہوں تو چھٹی لگ جاتی، کوئی نہیں کیڑی گل ہے، نہ پڑی تو کام کی، ہوں تو سر لے جانا ہے، نہ پڑی تو کام کی ہے۔ بڑی وڈی گنجائش ہے امام حسین نے اس ویلے، پر آپ نے زہر بن القین اپنے ساتھی ہیں، سردار ہیں، سیدھے ہاتھ کا جھنڈا، 3 جھنڈے تھے، ایک زہر کے ہاتھ میں تھا جو سیدھے ہاتھ پر تھے، ایک حبیب کے ہاتھ میں تھا جو الٹے ہاتھ پر تھے، ایک اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھا عباس جو درمیان میں تھے، تو سیدھے ہاتھ والے سردار زہر سے فرمایا جاؤ ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو، لڑائی روکو، تو زہر تشریف لے گئے اور شمر لعین سے کہا کہ لڑائی روکو، نماز کا وقت ہے، وہ کہنے لگا تھوڑی نماز ہوندی کوئی نہیں، انہوں نے فرمایا جس گھر کی طفیل نماز ملی ہے انہی کی نہیں ہوتی، رب دی مار وے، واپس آ کر عرض کی حضور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، کہ چلو رب تو معاف نہیں کی تھی نا، صف بناؤ، صف بن گئی اور نماز شروع ہو گئی۔ ہوں ہم شیر بازار کا تاجر کیویں آکھے ویل کوئی نہیں لگتی تے تاں نہیں پڑی، ہوں زمیندار کیویں آکھے کپاہ دی چنائی سر تے آ گئی آئی تے تاں نہیں پڑی، سپرے کریندا رہ گیا کا تاں نہیں پڑی، اور یہاں تو جان جا رہی ہے اور اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ کا رسول خود استقبال کو آیا ہوا ہے لینے کے لیے۔ ہاں حضرت ام سلمہ نے سوئی ہوئی تھی، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے،
کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا اپنے بیٹے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہاں تو استقبال کے لیے رسول ہوئے ہیں اور ہوں تو چلو نماز کی چھٹی ہو جاتی، سلمبے والے کتوں چھٹی لگ گئی ہے؟ کہڑی شریعت آئی ہے؟ کتوں اسلام آیا ہے؟ بھائی ماہ رمضان چ نماز پڑھنی ہے تو باقی سارا سال چھٹی، جمعہ پڑھنا ہے تو ساریا نمازاں کی چھٹی، یہ چھٹی کتوں لگتی ہے؟ کہڑے رب یہ پروانہ دیتا ہے وکھرا کرتے بے جی میں تھوڑی مرضی نے کیتی آؤ میں تمہیں بشر چھڑنا ہے؟ وہ یہاں تو آل رسول بھی ہے، صرف آل رسول نہیں ہے، یہ جگر رسول ہے، ٹوٹا ہے دل کا ٹوٹا، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز سے فارغ ہوئے اور موت کو گلے لگا لیا ہے، اثر پڑنے کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ہی اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی ہے۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، اللہ کا نام، اللہ تو بڑا واسطہ میرے کو کوئی نہیں ہے۔ مسجد کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو، ہوائیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں، آسمان کے تیور بڑے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدوں کو بھر دو، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، یہ رب کا مطالبہ ہے۔ کلمے کے بعد بڑا فرض نماز ہے، نماز کے بعد پھر اللہ روزے کا حکم دیتا ہے کہ میرے لیے روٹی چھوڑ دے، میرے لیے پانی چھوڑ دے، میرے لیے بیوی چھوڑ دے۔ اور جب آدمی اللہ کے لیے روٹی بھی چھوڑتا ہے، پانی بھی چھوڑتا ہے، بیوی بھی چھوڑتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے يدع طعامه لأجلي ولذته لأجلي وشهوته لأجلي۔ دیکھو بھائی، دیکھو فرشتو، اس نے روٹی کو چھوڑا میرے کہنے پر، پانی کو چھوڑا میرے کہنے پر، بیوی کے قریب نہیں گیا میرے کہنے پر۔ سنو سنو سنو، ہر نیکی کی جزا جنت اور روزے کی جزا میں خود اللہ ہوں، روزے کے بدلے میں مل جاؤں گا۔ الصوم لے وأنا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں، روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں ہوں۔ نماز پڑھی یہ جنت لے لو، ایمان لایا یہ جنت لے لو، زکات لی یہ جنت لے لو، حج کیا یہ جنت لے لو، تہجد پڑھی یہ لے لو، صدقہ کیا یہ لے لو، تلاوت کی یہ لے لو، معاف کیا یہ لے لو، جہاد کیا یہ لے لو، شہید ہو گئے یہ لے لو، عالم بنے ہو یہ لے لو، پڑھاتے رہے ہو یہ لے لو، روزے دار آ گیا، روزے دار آ گیا، روزے دار آ گیا، اللہ فرماتا چھاڑ میں تیرا خود ہاں، جنت نہ چھوڑ، میں آپ تیرے واسطے ہاں، میں آپ تیرے واسطے ہاں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں کہ روزہ میرے لیے، دن رات، پہلی امتوں کا روزہ دن رات، پہلی امتوں کا روزہ دن رات، افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، ہم پر کرم کیا، ہمارا روزہ سوکھا کر دیا، افطاری کھاؤ سحری کھاؤ، افطاری سحری کے درمیان تمہارے لیے بیوی حلال، کھانا حلال، پینا حلال، مرضی کرو کھاؤ پیو۔ پہلی امتوں کے لیے شدید روزہ، افطاری سے افطاری، لیکن یہ جزا نہیں جو اللہ اس امت کو جزا دے رہا ہے کہ میں مل جاؤں گا، ہم پر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا تھا، افطاری سے افطاری، پہلا روزہ رکھا گیا، پہلا روزہ آیا، سب نے روزہ رکھا۔ اچھا، اگلے روزے کا وقت کب شروع ہوتا تھا؟ جب آدمی سورج چھپنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جائے، جو ہی آنکھ کھلی اگلے روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اگلے روزے کا وقت شروع یوں ہوتا تھا، افطاری کی، یوں ٹیک لگائی، اونگ آ گئی، بس اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ چرانے والے ہیں، اونٹ چرا کے شام کو واپس آئے، بیوی سے پوچھا افطاری کا کوئی سامان ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں ہے۔
کہنے گے اچھا میں تیرے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں تیرے روزے کی افطاری. وہ افطاری کا سامان لینے گئی، یہ پیچھے لیٹے نیند آئی، سورج چھپ گیا. بیوی پہنچی، سورج چھپ چکا تھا، افطاری کا سامان ہاتھ میں، اور ان کی آنکھ کھلی. خیبت لک، ہائے تیری مصیبت، اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. انہوں نے نہیں کھایا، اگلا روزہ شروع کر دیا. دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے، بھوک برداشت نہیں ہوئی. ان کی بیگم نے معاملہ اللہ کے محبوب کے دربار میں پہنچایا. یہ حال پہنچا ہے تو میرے اللہ کا آسمان سے قرآن آ گیا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. چلو ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا، اب مغرب سے لے کر صبح کے روشنی کے طلوع ہونے تک کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو. یہ پہلے آیت آئی حتی سیاہی جو مشرق کے اوپر ہوتی ہے اور اس میں سے سفیدی نمودار ہوتی ہے، یہ وہ سفیدی ہے، یہ دھاگے کی سفیدی نہیں اور دھاگے کی سیاہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیس بن سرما کو واقعے کو ذریعہ بنایا، اور اصل سبب اللہ کا نبی خود ہے. آپ کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا شفیق ہونا، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا، یہ اصل سبب ہے. اللہ نے آپ کی طفیل ہمارا روزہ کر دیا آسان، اور اجر کیا بڑھا دیا کہ میں خود ہوں. من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، فرض نہیں نفل. تو پھر کیا ہوا؟ ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس کو ساری زمین سونے سے بھر کے دے دی گئی. اور اسے کہا گیا حضرت صاحب اے تھوڑے نفل روزے کا بدلہ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ سونے سے بھرا ہوا جہان نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا. تو جب نفل کا یہ اجر ہے تو فرض کا کیا ہوگا بھائی؟ فرض کا کیا ہوگا؟ من کان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان میں اپنے نفس کی حفاظت کی. پہلی شرط لم یشرب فیہ مسکرا، کوئی حرام شے پیٹ نہ گئی، کوئی نشہ پیٹ نہ گیا. لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہ کیا. لم یعمل فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان کو گالی بہتان، کسی مسلمان کو ذلیل نہ کیا. 4 شرطیں: نفس کی حفاظت، پاک رکھا، شراب نہیں پی، حرام نہیں کھایا، کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا، کبیرہ بھی نہیں کیا، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، بہتان نہیں لگایا. جو ایسی 4 شرطوں سے، جو ان 4 شرطوں سے ایسا روزہ رکھ لے گا تو اس کو اللہ کا نبی کہتا ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 لڑکیوں سے شادی کرے گا. ہاں بھائی، جنت کی 100 حوروں سے شادی کرے گا، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک گھر بنائے گا. وہ گھر کتنا بڑا ہوگا کہ اگر یہ 7 بر اعظم اس گھر میں رکھو تو یہ اس گھر میں ایسے نظر آئیں گے جیسے پوری دنیا میں ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اور بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا اگر رمضان 29 دن کا ہو تو بھی اللہ 30 روزے کا ہی اجر لکھتا ہے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی ہوئی تھی. اللہ آپ کو ایک دن پہلے جان کر تو اللہ تعالیٰ وہ روزہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ہمارے 30 کے 30 پورے روزے کا اجر ہمیں عطا فرماتا ہے. نہیں رکھا اس کا بھی اجر دے رہا ہے. اور جب پہلا روزہ مسلمان رکھتا ہے تو اس پہلے روزے سے لے کر پچھلے روزے تک پورے سال میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب پہ قلم پھیر کر معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فرض اللہ لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، تمہارے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے اور میں نے رات کی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے.
آپ رمضان کی پہلی رات تشریف لائے اور آ کر آپ مصلی پہ آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے. چند لوگ آپ کے ساتھ تھے. ایک صحابی ہیں جابر، وہ بیٹھے انہوں نے 7 نیت باندھ لی. 7 ایسے کھڑے ہوئے. اتنے نے دوسرے نے دیکھا، اس نے آ کے نیت باندھ لی. تیسرے نے دیکھا، اس نے نیت باندھ لی. تو پھر یہ ہمارے نبی تھوڑا آگے ہو گئے، یہ پیچھے ہو گئے، اور وہاں آپ نے پہلی تراویح کی نماز پڑھی. بڑی لمبی نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے گئے. اگلے دن ان لوگوں نے کہا رات ہم نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کہا ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اگلے دن نماز دی اور زیادہ آ گئے اور مسجد بھر گئی اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر تیسرا دن ہوا تو ان لوگوں نے آگے بتایا، تو اگلے دن اندر بھی بھر گیا، باہر بھی بھر گیا، ساری مسجد فل ہو گئی اور آپ نے نماز پڑھائی. چوتھا دن آیا تو ہوں مسجد دل رکھن دی جا کوئی نہیں، اور آپ آئے نہیں. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا اور لوگوں نے اپنے طور پہ نفل پڑھنے شروع کر دیے. تو بلال نے کہا کہ وہ تو ساری مسجد بھری ہوئی ہے اور سارا انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے ارشاد فرمائے، لوگوں نہ میں سویا تھا نہ میں تھکا ہوا تھا، میں جاگ رہا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. کیا شفقت ہے اللہ کے نبی کی. اب اس نماز کی قیمت کیا لگائی؟ پہلے امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، ہمارا روزہ صبح شام کا. پہلے امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح ملی ہے. 20 رکعات ہمیں ملی ہیں. اس سے کیا ملتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ہر سجدے پر 1500. 40 سجدے کیے 60,000 کی کمائی کی. جس میرے بھائی نے نہیں پڑھی اس نے کتنا بڑا نقصان کیا. جو 8 پڑھ کے چلا گیا اس نے کتنا بڑا نقصان کیا. 24 سجدوں کی ہر سجدے کی 1500 نیکی اس نے ضائع کی ہے. روز کا نقصان ہے، روز کا نقصان. ابھی صرف ایک فضیلت بتا رہا ہوں، ایک فضیلت. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. 40 سجدے 60,000 نیکیاں. نہیں پڑھی پورا نقصان. آدھی پڑھی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 8 پڑھی، جتنا چھوڑا اتنا نقصان. تراویح کے ہر سجدے پر اگلی فضیلت، ایک سرخ یاقوت کا اللہ گھر بناتا ہے. ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے. اس گھر کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. 60,000. کیوں بھائی؟ تو لمبے دی گلیاں ویکھیں کسے جی میں آندرا ہوندیاں. آندرا کوئی گلی سے کوئی نہیں ہے. ہر سجدے پہ اللہ کیسا گھر دے رہا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ایک سجدہ 60 گھر روزانہ بناؤ. 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، زیادہ زیادہ 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹے کی مشقت میں 60 گھر. اچھا یہ فضیلت الگ چھوڑو، کچھ بندے اور رب کا تعلق بھی تو ہے. سال ایک باری اللہ نے میرا قرآن سن لو، ایک باری نہ بندہ سنے، بڑی ہے بڑے نقصان سے گھاٹے دی گل ہے. ایک دفعہ کہتا ہے میرا قرآن سن. 20 تراویح، 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000. ہر سجدے پہ ایک گھر، 40 گھر. روزانہ 40 سرخ یاقوت کے گھر بنے. ایک اور سن لو، ہر سجدہ، یہ سجدہ تراویح کا ہو، یہ سجدہ فرض نماز کا ہو، یہ سجدہ واجب کا ہو، سنت کا ہو، نفل کا ہو، سجدہ سہو ہو، سجدہ تلاوت ہو. شرط ہے کہ رمضان میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو. ہر سجدے پر جو رمضان میں بندہ اللہ کے دربار سے ماتھا ٹیکتا ہے، جنت میں ایک گھر بنتا ہے، ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. نہیں شروع کی تو شروع کر دو.
8 پڑھ کے چلے جاتے ہو 20 پوری کر لو. 20 پوری کرنا کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ دیکھو یہ حضرت اللہ ہمارے نبی کے دور میں ایسا ہی تھا. میں 4 دن پڑھی نہیں پڑھی کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ اپنے طور پر پڑھتے تھے. اس کے پیچھے اس تعداد مقرر نہیں تھی. کوئی 8 پڑھتا تھا, کوئی 13 پڑھتا تھا, کوئی 23 پڑھتا تھا, کوئی 40 تک پڑھتا تھا. ایک روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. 20 رکعت پڑھائی. اس میں ایک راوی ضعیف ہے. حضرت عمر کا ساری امت کو 20 رکعت پہ جمع کرنا اس کے ذوق کو ختم کرتا ہے. ابو بکر کا زمانہ آیا تو لوگ ایسے تراویح پڑھتے تھے, یہ حافظ, یہ حافظ, یہ حافظ, یہ حافظ. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا سب کو ایک پہ جمع کرنا چاہیے. تو آپ نے 2 حافظ مقرر فرمائے, ایک ابی بن کعب, ایک تمیم داری, کہ آدھی رکعت ایک پڑھائے, آدھی رکعت ادھیاں تراویح ایک پڑھاوے, ادھیاں دوسرا. وہ کس لیے کہ ہر رکعت میں 50 آیتیں پڑھی جاتی, 50 آیتیں. تو سحری کے وقت جا کے تراویح ختم ہوتی تھی. تو ایک آدمی تھک جائے گا تو 2 امام رکھے گئے. یہ طریقہ آج تک حرم میں ہے. اب اگرچہ ایک پارہ پڑھا جاتا ہے لیکن طریقہ وہی آ رہا ہے. 10 تراویح ایک امام پڑھاتا ہے, 10 تراویح دوسرا امام پڑھاتا ہے. تو آپ نے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تراویح کی نماز کو باجماعت منظم کیا اور 20 سے زیادہ تک پڑھی گئی ہیں. 40 تک پڑھی گئی ہیں. یہ سب صحیح روایات سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر عورتوں کے لیے الگ امام مقرر کیا, ان کی تراویح کی نماز الگ ہوئی. سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں کا امام مقرر فرمایا. یہ حضرت عمر کا دور اس طرح تراویح پڑھی جاتی تھی. اور پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوا کہ آپ نے جب قرآن ختم ہونے لگا تو آپ نے امام سے کہا, اس وقت کون پڑھا رہا تھا, کہیں ذکر دیکھا نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے ان کا نام نہیں ملا. جب آخری رکعت 2 پڑھنے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا بھائی رکوع سے پہلے دعا مانگنا, رکوع سے پہلے دعا مانگنا. جب والناس پڑھ لو نا, من الجنت والناس, جب والناس پہ پہنچ کے قرآن ختم کرو تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. وہ کہنے لگا جی کیا دعا کروں؟ تو جو تیرے جی میں آئے دعا کرنا, ہم آمین کہیں گے. تو ختم قرآن کی دعا جو آج کل حرمین میں ہوتی ہے اور 29 قرات سوری دنیا سے انسانیت اڑ کے دعا میں شرکت کے لیے پہنچتی ہے. ایک ختم میں نے بھی وہاں کیا ہے اور وہاں میں آخری اس دعا میں شریک ہوا ہوں, کوئی آج سے 4 سال 5 سال پہلے. تو دگنا تگنا مجمع ہو جاتا ہے, بازاروں تک کئی میل تک صفیں بن جاتی ہیں. تو وہ دعا مانگی جاتی ہے, آمین ہوتی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ اس طریقے کو حضرت عثمان نے جاری فرمایا جو آج تک وہاں چل رہا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک ساری امت اللہ کے در پر کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھتی ہے. میں 1973 میں پہلا چلہ میرا لگا تھا سرحد میں, تو تقریباً ہر مسجد میں علم ترا کیفا, سارے گاؤں میں علم ترا کیفا. بڑے قصبے میں ایک مسجد میں قرآن ختم ہوتا تھا, باقی سب مسجدوں میں علم ترا کیفا. یہ تراویح کے ساتھ مذاق ہے. ایسے ناقدر نہ بنو, ایسے ناقدر نہ بنو کہ 1 گھنٹہ اللہ کو نہ دے سکو. اس نے تمہیں زندگی کا ایک پل دیا, تمہیں 30 سال دیے, 40 سال دیے, 60 سال دیے, اسے 30 گھنٹے نہ دو. یہ جفا ہے, یہ بے وفائی ہے, یہ اخلاق سے ایمان سے گری ہوئی بات ہے. اب یہ تبلیغ کا کام پہنچا اور سرحد میں عام ہوا تبلیغ کا کام, اب وہاں علم ترا کیسا ختم ہو گیا ہے. اب بہت چھوٹے جہازوں میں کہیں علم ترا کیسا ہے, ورنہ ہر مسجد میں اب اللہ کا فضل ہے قرآن سنایا جاتا ہے. تو یہ علم ترا کیسا کی بدعت سے بچنا, یہ اللہ کے قرآن سے مذاق ہے. گھنٹہ فارغ کرو, اپنے اللہ کو دو, اس کے سامنے کھڑے ہو. 1 مہینہ ایسا گزر گیا, سارے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے. اور اس میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے جو 21, 23, 25, 27, 29 میں پھرتی رہتی ہے. وہ رات جس کو نصیب ہو گئی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ اس کو بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے. 4 آدمی ہیں,
چار آدمی جو رمضان میں بخشے نہیں جاتے، نہ روزہ رکھ کے بخشش ہوتی ہے، نہ تراویح پڑھ کے ہوتی ہے، نہ شب قدر میں ہوتی ہے، نہ عید کی دعا میں ہوتی ہے، شراب پینے والا۔ شراب پینے والے کی موتیں نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے۔ شراب تو کوئی پیتا ہے، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، یہ ہر نوجوان ہے۔ 100 نوجوان اکٹھے کرو، 100 کے 100 ماں باپ کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ 1 لاکھ اکٹھے کرو تو اس میں کوئی 100 نظر آئیں گے جو ماں باپ کے سامنے تھوڑا سر جھکائیں گے، ورنہ یہ ایک وبال ہے جس نے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ یہ وہ جرم ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ حضرت ہمارے نبی نے جہاد کی ترغیب، ابو ہریرہ آئے ماں کے پاس کہ میں جا رہا ہوں جہاد سے، کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، تیرے سوا میرا آسرا کوئی نہیں، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہ نہیں میں نے جانا ہے، کہ میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ نہیں میں نے جہاد میں جانا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے جا کر شکایت کی کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، وہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو آپ اسے سمجھائیں۔ یہ واپس آ گئی، ابو ہریرہ آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آ گیا ہوں، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ سامنے سے آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہ دور ہو جا میری نظروں سے، تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے ماں کے دودھ کی قیمت کا پتہ ہے کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ماں کے دودھ کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو نے پھر بھی اس کی بات کو نہ مانا۔ مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلا جا، تیری ماں ہی تیرا سب کچھ ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابہ کے برابر پہنچے، پیغام بھیجا یا رسول اللہ آپ کے دیدار کو آنا چاہتا ہوں، ماں اکیلی بھی ہے بوڑھی بھی ہے، میرے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا مت آنا، ماں کی خدمت کرنا، میرے پاس نہ آنا۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، ہاں اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس مراد کے قبیلے کی ایک شاخ ہوگی کرم، وہ مراد کے قبیلے کرم کی شاخ میں سے ہوگا۔ رنگ اس کا گہرا ہوگا، قد اس کا لمبا ہوگا، دیکھا نہیں زندگی بھر بن دیکھے فرما رہے ہیں۔ اس کو برس کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے، صرف ایک اتنے درہم کے نشان کے برابر اس کے جسم پر نشان باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ عمر کو کہا جا رہا ہے، عمر جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ تو اس عمر کا دور آ گیا، جب مدینے سے کوئی قافلہ آتا پوچھتے اویس کون ہے؟ کہ کوئی نہیں۔ اویس کون ہے؟ کوئی نہیں۔ وقت گزر گیا، ایک قافلہ آیا، آپ نے کہا بھائی اویس کون ہے؟ ایک لمبا نوجوان کھڑا ہوا، رنگ کالا، کہ تیرا قبیلہ مراد ہے؟ جی ہاں۔ تو اس کی شاخ کرم میں سے ہے؟ جی ہاں۔ کہ تجھے برس کی بیماری ہوئی تھی، فل بیری، تین فل بیری ہوئی ہے کہ یہ ہوئی آئی؟ پھر ہو گئے ہیں؟ جی۔ کوئی نشان ہے؟ جی ایک نشان ہے حالی۔ کہ اچھا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ کہ میں کروں؟ آپ صحابی اور میں غلام ادنا، کہ کر ہاتھ اٹھا۔ میرے نبی نے کہا تھا اویس ان لوگوں میں ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا رب کبھی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ عمر جیسی ہستی اویس سے دعا کروا رہی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے ماں، اس لیے ماں باپ کے نافرمان کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ تیسرا آدمی دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا،
رمضان میں بھی بخشش ہوئی نہیں ہے۔ چوتھا آدمی رشتہ داروں کو لڑانے والا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، باپ کو بیٹے سے لڑایا، بیوی کو خامن سے لڑایا، ماں کو بیٹی سے لڑایا اور رشتوں کو توڑ کے رکھ دینے والا، اس بدبخت کی بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ توبہ کر لیں سب معاف، نہیں توبہ کرتے تو شراب کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، دل میں بغض اور کینہ کے ساتھ اور رشتے ناتوں کو توڑنے کے ساتھ رمضان کی رحمت کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ بھائیوں، روزوں کی قدر کرو، اللہ کی رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، دوزخ بند ہو گئی، جنت کھل گئی، فرشتے کا اعلان ہے، نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، برائی کرنے والوں واپس آ جاؤ، توبہ کرو۔ یہ اللہ کی ایک عطا ہے، چند دن ہیں، ایام معدودات ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ سب سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں نکلو، سب سے بہتر ہے تبلیغ میں چلے جاؤ، روزہ کروڑوں گنا بڑھے گا، غیبت چغلی سے بچو گے، اللہ کی راہ میں پھرو گے، روزہ بھی قیمتی، وقت بھی قیمتی، دعائیں بھی قبول، اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے، اس نقل و حرکت سے سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلائے گا۔ سارا رمضان گزارو، 10 دن لگا لو، آخری درجہ 3 دن ضرور تبلیغ میں جاؤ، اس کی نیت تو سارے کرتے نا بھائی۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے رمضان میں غریب آدمی کے لیے فطر رکھا ہے، صدقہ فطرانہ، غریب آدمی کو روزے گزارنے کے لیے صدقہ دو۔ یہ صدقہ اگر آپ گندم کے لحاظ سے دو تو 40 روپے بنتے ہیں، 50 روپے، اگر کھجور کے لحاظ سے دو تو 200-250 بن جاتے ہیں، کشمش کے لحاظ سے دو تو 400 سے 600 روپیہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے گندم کے لحاظ پر، گندم کے تول پر ہر کوئی فطرانہ دے دیا کرتا ہے۔ میں ہر رمضان میں بتایا کرتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جب بھی دیا یا کشمش دی یا کھجور دی، کشمش کھجور کے حساب سے دو گے تو سنت بھی ادا ہوگی، پیسہ بھی زیادہ جائے گا، اللہ کے نام پہ خرچ زیادہ ہوگا، غریب کی مدد زیادہ ہوگی، غریب کی دعا زیادہ ملے گی۔ تو لمبے کے بازار میں پتہ کرو کشمش کس ریٹ پر ہے، جن کو اللہ نے سوکھا رزق دیا ہے، کشادہ ہاتھ دیا ہے، بازار میں پتہ کرو کشمش کا کیا ریٹ ہے، اس کے مطابق فی آدمی فطرانہ ادا کرو 3 سیر کا، 3 کلو کا، تو وہ بن جائے گا کوئی 600 روپیہ، 400-500 روپیہ۔ اس کی وسعت نہیں ہے، کھجور پہ آ جاؤ، پھر اس کی وسعت نہیں ہے تو پھر دو سیر گندم تو ہے ہی، 2 سیر گندم تو ہے ہی، لیکن یہ بالکل آخری درجہ ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کو زیادہ دینا چاہے، اللہ سے زیادہ واپس لینا چاہے، اللہ کے نبی کی دعا لینا چاہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہے تو وہ تھوڑی سی ہمت کرے، وہ کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کرے۔ اس کی ہمت نہیں تو کھجور کے حساب سے کرے، نہیں ہی دل چاہ رہا تو گندم تو ہے ہی، لیکن میری سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، گندم کے حساب سے نہ دو، کھجور کے حساب سے دو، کشمش کے حساب سے دو۔ اللہ تعالیٰ غریب کی دعائیں اپنے عرش پر فوراً اٹھاتا ہے تو اس کی دعا میں تمہارا حصہ پڑ جائے گا۔ تو جو آج تک کوتاہی ہوئی ہے روزے میں بھائی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اور آئندہ تراویح بھی پوری پڑھو، روزے بھی شوق سے رکھو، قرآن بھی شوق سے سنو، پڑھو بھی صحیح، سنو بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سنت ہاں میں نہیں پڑھ سکتا۔ بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيج مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ما مننت به علينا فطمنه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره. یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری حاضر قبول فرما. ٹوٹے ٹوٹے تیرے نام پہ روزے رکھے ہیں یا اللہ. یا اللہ اس قابل کو نہیں کہ تیرے در پر پیش کریں، اپنے فضل سے جتنے رکھ کر قبول فرما لے، اور جتنے بھائیوں نے نہیں رکھے انہیں رکھنے کی توفیق دے دے. جو تیرے در پر کھڑے ہوئے تو قرآن سنا وہ قبول فرما لے. جن بھائیوں نے ابھی تک کوتاہی کی ہے ان کی یہ کوتاہی معاف فرما دے، اور ان کو بھی یا اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے. اور یا اللہ یہ رمضان کی پوری برکتیں پوری امت کو عطا فرما. اسی مہینے میں تو نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا تھا اور تو نے بدر کے معجزے سے وجود عطا فرمایا تھا. یہ مہینہ رمضان کا اس امت کے لیے بدر بنا دے. یہ مہینہ ہمارے لیے بھی بدر بنا دے. اگرچہ ہم میں ویسے لوگ نہیں ہیں پر ہم بھی تیرے محبوب کی امتی ہیں، گندے حقیر فقیر ذلیل، پر ہماری آسرا بھی تو ہی ہے میرے مولا. ساری دنیا کا باطل ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، اندر کے ظالم باہر کے ظالم ہمیں پیس کے رکھنا چاہتے ہیں. اے مولا ہماری فریادیں تیرے تک ہیں، ہماری آہیں تیرے تک ہیں. تو یا اللہ ساری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کے پنجوں کو یا اللہ تو خود مروڑ دے. یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو ایمان کی ہدایت کی دولت دے دے. جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ زمین کو شرم بن چکے ہیں، میرے آقا اپنی قدرت سے انہیں ایسے ہی برباد فرما جیسے انہیں ہر دور کو شراموں کو برباد کیا. انہیں ایسے ہی تحس نحس فرما جیسے انہیں ہر دور کے نمرودوں کو عبرت کا نشان بنایا. انہیں ایسے زمینوں میں دھنسا دے جس سے تمہیں ہر دور کے قارونوں کو زمین میں دھنسایا. اے میرے رب ہم بڑے کمزور ہیں اور آخری آس لے کر تیرے در پر آئے ہیں. تو ہمارا آخری سہارا ہے، آخری آس ہے. تیرے اپنے رحم کرم کے خاص دروازے کھل چکے ہیں. دوزخ کو تو نے بند کر دیا ہے، جنت کو تو نے کھول دیا ہے. تو تیرا اعلان ہے مانگو میں دوں گا، مانگو میں دوں گا، سوال کرو میں پورا کروں گا. مانگو یا اللہ ہم مانگنے آ گئے ہیں، ہم سائل بن کے آ گئے، مانگنے والے آ گئے. یا اللہ اس امت کا سفینہ مدتوں سے موجوں کی ٹھٹوڑ میں ہے اور بھمر میں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. اپنے فضل و احسان سے ہماری بھمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکال لے اور مصیبتوں میں یا اللہ مصیبتوں میں گھری ہوئی امت کے لیے تو یا اللہ خوشیوں کے دن لے آ، راحت کے دن لے آ، چین اور سکون کے دن لے آ. ہر ساری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت عطا فرما دے اور جن کے مقدر میں نہیں ہے ان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دے، ان سمیت انہیں زمین میں پھنسا دے. انہیں بڑے بڑے فرعون و قارونوں کو پکڑا ہے، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ میرے مولا. یہ ایٹم بنا لیں یا راکٹ بنا لیں، تیرے لیے تو مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہیں. تو اپنی غیبی قدرت کا ظہور فرما اور جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹ گیا ہے
ہمارے وہ گناہ معاف کر کے نظر کرم کر دے یا اللہ، نظر کرم کر دے یا اللہ، نظر کرم کر دے یا اللہ۔ آخری آس کے ٹوٹ جائے اگر فقیر کا برا ہی حال ہوتا ہے، آخری سہارا بھی دھکا دے دے تو پھر فقیر کا یا اللہ اندر کا حال پھر جو ہوتا ہے وہ تو جانے تو رب ہے، تمہاری آخری آس ہے، آخری سہارا ہے۔ اللہ ہم تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہتے، تیری طرف سے بھی در نہ کھلے اور تیری طرف سے بھی دھکے نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہماری جھولی پھیلی ہوئی ہے، اگر سے یہ پاک نہیں ہے، اتنے گناہوں کے گڈھے ہی دھکتے ہیں، انہیں درگزر فرما کے قبول فرما لے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا لے۔ پورے علاقے کو قبول فرما لے، پورے شہر کا رحم فرما دے، جو خیر میں ہیں انہیں آگے بڑھنے کی توفیق دے، جو شر میں ہیں انہیں پیچھے ہٹا کر توبہ کی توفیق دے اور خیر میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو تیرے گھر میں عمرے کو پہنچ گئے ان کے طواف قبول فرما، صحیح قبول فرما۔ یا اللہ جو تیری راہوں میں نقل و حرکت کر رہے ہیں، تیرے پیغام کو لے کر بستر اٹھائے کر رہے ہیں، در در کے سفر کر رہے ہیں، ان کے قدموں کو قبول فرما، ان کی مشقتوں کو قبول فرما، ان کی یا اللہ اسفار کو قبول فرما اور ان کی ان ٹھوکروں کے بدلے میں ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین۔ مورخہ 19 ستمبر سن 2006 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے آبائی گاؤں تلمبا میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا 20 تراویح کی حقیقت، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ یاد رکھیے نامور قرآن حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام کی گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔